السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے سبق شہری دفاع۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شہری دفاع کیا ہوتا ہے، یا اس سبق میں کیا بتایا گیا ہے۔ جو مین تھیم ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شہری دفاع ہوتا ہے کہ ابتدائی طبی امداد کے ذریعے کسی بھی شخص کی مدد کرنا۔ ٹھیک ہے، ہمیں مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ ہر نوجوان کو شہری دفاع کے دفتر سے ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینا چاہیے، تاکہ وہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں دوسروں کی مدد کر سکے اور پاکستان کا مفید شہری بن سکے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے تو ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر اس جگہ پر جائے اور وہاں پر جو زخمی ہیں ان کی ابتدائی طبی امداد کرے، ان کو ہسپتال پہنچائے، یا ان کو چھوٹا موٹا جو مرہم ہے مرہم پٹی کر دے۔ یہ ہوتا ہے شہری دفاع۔ جو ابتدائی طبی امداد میں جو لوگ سیکھتے ہیں ابتدائی طبی امداد، تو وہ اچھے طریقے سے زخمیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ آج ہم نے اس سبق میں پڑھنا ہے۔ چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے لپک کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے اس کے ابا جان کی آواز آئی کہ بیٹا، میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا، کیونکہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ اسی دوران اس کی امی بھی آ گئیں اور پوچھنے پر حامد نے بتایا کہ ابا جان کا فون تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بم دھماکے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ رات کو گھر نہیں آ سکے۔ حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں۔ خواہ مخواہ خواہ مخواہ کہتے ہیں بلا بجا۔ ٹھیک ہے، خواہ مخواہ بلا بجا بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ جان سے مار دینا، ہلاک کرنا، جان سے مار دینا۔ اس نے امی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امی جان نے اسے بتایا بیٹا، یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چلنا، اس راستے پر چلنا اور خوشحال بنے۔ اس کے بعد امی نے حامد کو اپنے بستر پر جانے کے لیے کہا، کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی۔ حامد چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹ تو گیا مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں جو چند سکوں یعنی چند روپوں، چند دولت کے عوض بدلے قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں اور ملک میں تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے حامد سو گیا۔ عزیز طلبہ، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دہشت گردوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو چھوٹے بچوں کو اغوا کر کر ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو، تاکہ وہ جو ہے کہیں رش والی جگہ پر جا کر بم دھماکہ کر سکے۔ ان کا ذہن ہی اس طرح کر دیتے ہیں، ان کو ٹریننگ کراتے ہیں کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ سب جہنم میں جائیں گے، ان کے کرتوت ایسے نہیں کہ یہ جنت میں جا سکیں، اور تم اگر ان کو مار دو گے تو تم ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اس طرح کی ان کو ذہنی طور پر مشقیں کرائی جاتی ہیں، جن سے ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ ہمارے علاوہ سب کے سب لوگ جہنمی ہیں، اگر ہم ان کو مار دیں گے تو ہم سیدھا جنت میں جائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ صرف جب تم مر جاؤ گے تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے، صرف یعنی تم نے ایک دھماکہ کرنا ہے اور سیدھا جنت۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے ملک و قوم کے دشمن بن گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے روز شام کی چائے پر اس کی ابا جان سے ملاقات ہوئی۔ حامد کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح رات پر زخمیوں کا آپریشن اور ان کی مرہم پٹی کرتے رہے۔ حامد نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان، میں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو بم دھماکے میں یا کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں؟ ابا جان نے اسے بتایا کہ اس کے لیے اسے ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینا اور مشقیں کرنا پڑیں گی۔
ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا معقول انتظام کر رکھا ہے۔ معقول یعنی بہترین، مناسب، ٹھیک ہے، ہر صحت مند، معقول، مناسب، ہر صحت مند شخص کو رضاکارانہ طور پر اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ حادثات اور بم دھماکے تو کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، اچانک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ایک شخص نے وہ ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ کر رکھی ہوگی، مشقیں کر رکھی ہوں گی، تو اس کے لیے آسان ہوگا دوسروں کی مدد کرنا، یعنی اس کے سامنے کوئی حادثہ پیش آیا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ ان کی مرہم پٹی کر سکے گا، یا کچھ ایسی مشقیں کیونکہ اس نے کی ہوتی ہیں کہ ایک بندے کو سانپ نے ڈس لیا ہے یا کسی کا حادثہ ہو گیا تو اس کو کس طرح اس کی مدد کرنی ہے، اس کو کس طرح ہسپتال پہنچانا ہے، تو یہ ساری مشقیں ان لوگوں نے کی ہوتی ہیں، تو آسانی کے ساتھ جو ہے اس کی مدد کر سکتے ہیں حادثے میں زخمی ہونے والے شخص کی، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ابتدائی طبی امداد کا شعور بہت کم ہے، شعور یعنی واقفیت، آگاہی، جس کی وجہ سے حادثات میں زخمی ہونے والے افراد بر وقت یعنی صحیح وقت پر ابتدائی طبی امداد نہ مل سکنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یا پھر عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ حامد نے پوچھا۔ ابا جان بولے، پہلے تو ہمیں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ ملک کا کوئی دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں اس طرح کا حادثہ رونما ہو جائے تو ہمیں وہاں جمگٹھا نہیں بنا لینا چاہیے۔ جمگٹھا کہتے ہیں اکاٹ کو، ہجوم کو، رش کو۔ اس سے زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہمارے جو پاکستان میں 1122 ریسکیو کی جو ٹیم ہے وہ بر وقت پہنچ جاتی ہے اور امداد کے لیے، اور وہاں حادثے میں جو ہے زخمی ہونے والے افراد کو فوراً وہ ہاسپٹل پہنچاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ 1122 کے علاوہ بھی پہلے بھی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی تھی، یعنی وہاں پر کوئی قریبی ایسا شخص ہوتا تھا جس نے جو ہے اس کی ابتدائی طبی امداد کی مشقیں کی ہوتی تھی، تو وہ بر وقت پہنچ جاتا اور وہاں پر زخمیوں کی مرہم پٹی کرتا ہوتا تھا۔ اب تو مزید جو ہے اس طرح کی ٹیمیں بن گئی ہیں جو امداد کرتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ حادثات کی بڑی وجہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹریفک کا روز بروز بڑھتے جانا ہے۔ یہ بھی جو ہے ٹریفک کے حادثات میں سب سے اہم کردار ان کا ہے کہ ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی ہمارے ملک میں۔ ایک گھر میں آپ دیکھ لیں تو 3 3 4 4 بائک ہیں، 2 2 3 3 کاریں ہیں، تو ایک گھر میں جتنے افراد ہیں اتنی گاڑیاں ہیں، تو یہ بھی بہت آلودگی بھی پیدا ہوتی ہے اور حادثات میں بھی جو ہے بہت زیادہ حادثات بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو ملکوں قوم کے دشمن ہوتے ہیں یعنی دھماکہ کرنے والے لوگ، وہ پھر دوسرے ملکوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، یعنی جب وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ایک تحریک یا ایسا ایک گروپ اسی ملک کے اندر ہے تو وہ ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں کہ اگر آپ اتنے لوگوں کو مار دو گے تو ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے، تو یہ کام کر دیں گے۔ اس طرح کے بہت سارے گروہ ہمارے ملک میں بھی پائے جاتے ہیں جو دوسرے ملکوں کے غداروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے غدار یعنی ہمارے ملک کے لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور منافقت کرتے ہیں، یہاں پر لوگوں کو مار دیتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں۔ ہنگامی حالت میں عمارتوں کو خالی کرنے کے لیے راستوں کا تعین لازمی کرنا چاہیے۔ تعین بتانا چاہیے کہ یہ راستہ کس طرف آتا ہے، ٹھیک ہے، تعین کرنا، مقرر کرنا، مخصوص کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اور ان سے عام لوگوں کی آگاہی ہوتا ہے، واقفیت اشد ضروری ہوتے ہیں، بہت ضروری ہوتی ہے۔ آگ کو بجھانے والے آلات کا عمارتوں میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے تاکہ انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ دشواری کہتے ہیں مشکل۔ دھوؤں سے
بے ہوش ہونے والے کپڑوں کو ڈھیلا کر دینا چاہیے، دھوئیں سے بے ہوش آنے والوں کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دینا چاہیے اور ان کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دینے چاہیے۔ یعنی یہاں پر انہوں نے ابتدائی طبی امداد کی کچھ باتیں بتائی ہیں کہ اگر کوئی زخمی ہو جائے تو اس کو کھلی فضا میں لے جائیں تاکہ اس کا سانس اچھے طریقے سے آ جائے اور اسے سانس لینے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے علاوہ یعنی دھوئیں سے بے ہوش ہونے والوں کے کپڑے کو ڈھیلا کر دینا چاہیے اور ان کے منہ پر چھینٹے مارنے چاہیے، پانی کے چھینٹے مارے جائیں تاکہ ان کو جلدی ہوش آئے۔ تو عزیز طلباء، باقی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے، آج تک یہیں تک کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔